بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے، بس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔ اور ہم نے ان آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو۔ اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن جائے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ اپنے پہلے باپ داداؤں میں نہیں سنی۔ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس پر جنون طاری ہے، تو ایک مدت تک اس کا انتظار کر لو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابل پڑے تو کشتی میں ہر جوڑے میں سے 2 اور اپنے گھر والوں کو داخل کر لو، سوائے ان میں سے ان لوگوں کے جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی پر ٹھیک بیٹھ جاؤ تو تم کہنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور عرض کرنا، اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار دے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے تھے۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کی، تو ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی، بولے، یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے۔ اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے، جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی ہو اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر تم نکالے جاؤ گے؟ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے۔ زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔
یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ عرض کی، اے میرے رب، میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ تو سچی چنگھاڑ نے انہیں پکڑ لیا، تو ہم نے انہیں سوکھی گھاس کو کوڑا بنا دیا، تو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری بہت سی قومیں پیدا کی۔ کوئی امت اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے۔ جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے ایک کو دوسرے سے ملا دیا اور انہیں داستانیں بنا ڈالا، تو ایمان نہ لانے والے دور ہوں۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے۔ تو کہنے لگے، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری اطاعت گزار ہے؟ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، تو ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پا جائیں، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دیا اور انہیں ایک بلند رہائش کے قابل اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی سرزمین میں ٹھکانہ دیا۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ تو ان کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ تو تم انہیں ایک مدت تک ان کی گمراہی میں چھوڑ دو۔ کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں۔ بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے خوف زدہ ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں، اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ بلکہ کافروں کے دل اس قرآن سے غفلت میں ہیں، اور کافروں کے کام ان اعمال کے علاوہ جنہیں یہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑا تو جبھی وہ فریاد کرنے لگے، آج فریاد نہ کرو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ بے شک میری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت پر ٹینگے مارتے، رات کو الٹی سیدھی باتیں ہانکتے، حق کو چھوڑتے ہوئے۔ کیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ یا کیا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا؟ یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر جنون طاری ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں، تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ تو تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم فرماتے اور جو مصیبت ان پر پڑی تھی وہ ٹال دیتے تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پن کرتے، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ نہ تب اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ ہی اب عاجزی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر کسی سخت عذاب والا دروازہ کھولتے ہیں
تو اس وقت وہ اس میں نا امید پڑے ہوتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو پھیلے والے کہتے ہیں تھے۔ انہوں نے کہا تھا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ بے شک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو یہ وعدہ فرما دیا گیا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں۔ تم فرماؤ، زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کا ہے اگر تم جانتے ہو؟ اب کہیں گے کہ اللہ کا۔ تم فرماؤ، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم فرماؤ، ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اب کہیں گے یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ تم فرماؤ، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تمہیں علم ہے۔ اب کہیں گے یہ ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم فرماؤ، تو کیسے جادو کے فریب میں پڑے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی اور غلبہ چاہتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، وہ اس سے بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم عرض کرو، اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہیں وہ دکھا دے جس کا ہم انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔ سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں۔ اور تم عرض کرو، اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے شاید اب میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہے۔ اللہ فرمائے گا، تم زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ تو گننے والوں سے دریافت فرمائے گا، تم بہت تھوڑا ہی ٹھہرے ہو اگر تم جانتے ہو۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے
اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے، اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ اور جو پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں۔ مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں گواہی یہ ہو کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات دور کرے گی کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یوں کہ عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچوں میں سے ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا حکمت والا ہے، تو وہ تمہارے راز کھول دیتا۔ بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم ایسی بات ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اور اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، تو اس عذاب کا مزہ چکھتے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
بے شک وہ جو انجان پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کی خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی سری حق ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گربانوں میں ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت ہو، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہ ہو، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ مارے کہ ان کی اس زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو مال کما کر دینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں تو تم انہیں یہ معاہدہ لکھ کر دو کہ اگر تم ان میں کچھ بھلائی جانو اور تم ان کی اللہ کے اس مال سے مدد کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور تم دنیاوی زندگی کا مال طلب کرنے کے لیے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، خصوصاً اگر وہ خود بھی بچنا چاہتی ہوں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اور تم سے پہلے لوگوں کا حال اور ڈر والوں کے لیے نصیحت نازل فرمائی۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے جو زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے، جو نہ مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ ان گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے،
اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو۔ پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پائے گا تو اللہ اسے اس کا پورا حساب دے گا، اور اللہ جلد حساب کر لینے والا ہے۔ یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا، اس موج پر ایک اور موج ہو، پھر اس دوسری موج پر بادل ہو، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا ہے، معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اوپر پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ ان کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کے طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے، اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر انہیں ڈال دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے انہیں پھیر دیتا ہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھیں لے جائے۔ اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور منافقین کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ پھیرنے لگتا ہے، اور اگر فیصلہ ان کے لیے ہو جائے تو اس کی طرف خوشی خوشی جلدی سے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا انہیں شک ہے، یا کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ بلکہ وہ خود ہی ظالم ہے۔ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو وہ عرض کریں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور انہوں نے پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ تم فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ تم فرماؤ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمے وہی تبلیغ ہے جس کے ذمے داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا ہے، اور تم پر وہ اطاعت لازم ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے، اور اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی ہے، اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہرگز کافروں کو یہ خیال نہ کرو کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بے شک وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔
اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور نماز عشاء کے بعد گھر میں داخلے سے پہلے تم سے اجازت لیں۔ یہ 3 اوقات تمہاری شرم کے ہیں۔ ان 3 اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گناہ نہیں، وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے یوں ہی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچے تو وہ بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح اجازت مانگے جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والوں نے اجازت مانگی۔ اللہ تم سے اپنی آیتیں یوں ہی بیان فرماتا ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی خواہش نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے اوپر کے کپڑے اتار رکھیں جبکہ زینت کو ظاہر نہ کر رہی ہوں، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اندھے اور لنگڑے اور بیمار پر کوئی پابندی نہیں، اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں کہ تم کھاؤ اپنی اولاد کے گھروں سے یا اپنے باپ کے گھروں یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی پابندی نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے، اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ کلمہ ہے۔ اللہ یوں ہی اپنی آیات تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور جب کسی ایسے کام پر رسول کے ساتھ ہو جو انہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں جمع کرنے والا ہو تو اس وقت تک نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک وہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اے محبوب، جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت مانگے تو ان میں جسے تم چاہو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں تو رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور اس دن کو جانتا ہے جس میں لوگ اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس نے نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے جو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی کی موت اور زندگی کے، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے خود بنا لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے، تو بے شک وہ کافر ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لی ہیں، تو یہی ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ تم فرماؤ اسے تو اس نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ اور کافروں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی غیبی خزانہ ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔ اے حبیب،
دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ اب انہیں کسی راہ کی طاقت نہیں۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے، جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور تمہارے لیے بلند و بالا محلات بنا دے۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو کافر اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے، اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے۔ فرمایا جائے گا، آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو۔ تم فرماؤ، کیا یہ عذاب جہنم بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے؟ وہ باغ ان کے لیے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تمہارے رب کے ذمہ کرم پر مانگا ہوا وعدہ ہے۔ اور جس دن وہ انہیں ان اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان کو جمع فرمائے گا تو ان بتوں سے فرمائے گا، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راستے سے بھٹکے تھے؟ وہ عرض کریں گے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کی مددگار بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ اٹھانے دیا، یہاں تک کہ انہوں نے تیری یاد کو بلا دیا اور یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ تو بے شک ان جھوٹے معبودوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا، تو اب تم نہ عذاب پھیرنے کی طاقت رکھو گے اور نہ اپنی مدد کر سکو گے، اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ اور اے لوگو، کیا تم صبر کرو گے؟ اور اے محبوب، تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔